السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرائط نماز کیا چیز ہیں اور کتنی ہیں؟ یہ شرائط نماز وہی ہیں جن کے بغیر نماز ہی شروع نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہے فرائض نماز اور ایک ہے شرائط نماز۔ فرائض نماز تو حالت نماز میں اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن شرائط نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور وہ شرائط نماز یعنی کہ نماز کی شرطیں 6 شرطیں ہیں جن کے بغیر نماز شروع کرنے سے پہلے اگر ان 6 شرائط کو آپ ادا نہیں کرتے ہیں، پوری نہیں کرتے ہیں، تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ کیا کیا ہیں پوری ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ شرائط نماز 6 ہیں۔ سب سے پہلے طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرائط نماز ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اب اس کے ڈیٹیل میں کہ طہارت کسے کہتے ہیں، ستر عورت کیا چیز ہے، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، ان 6 شرائط کی ڈیٹیل آپ جان لیں تاکہ آپ کو کام آ سکے۔ اس لیے کہ نماز فرض ہے، فرض عین ہے، ہر عاقل و بالغہ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو نماز جب فرض ہے تو نماز کے تعلق سے جتنی بھی مسائل ہیں ان مسائل کا جاننا ضروری ہے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں شرط ہے ان کا بھی بالخصوص جاننا ضروری ہے۔ تو طہارت سب سے پہلے کہ طہارت کہتے ہیں پاکی حاصل کرنا۔ نمازی کا بدن اور نمازی کا کپڑا اور نماز کی جگہ کا، یہ 3 چیزوں کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ اگر کپڑے ناپاک ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ نمازی کا بدن اگر ناپاک ہے تو اس پر غسل فرض ہے، بغیر غسل کیے، بغیر بدن کے پاک کیے نماز نہیں ہوگی۔ اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ اگر ناپاک ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک چیز ہو گئی طہارت، جو کہ جس کا حاصل کرنا ضروری ہے نماز سے پہلے، یعنی بدن کا اور نمازی کے کپڑے کا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ دوسری چیز ہے ستر عورت۔ ستر عورت کہتے ہیں کہ چھپانے کی جگہ کو چھپانا، اور یہ ستر عورت یعنی نمازی کے بدن کے اس حصے کو چھپانا جو نماز میں چھپانا ضروری ہے، اور وہ مرد اور عورت کے لیے مختلف ہے۔ مرد کے لیے تو ستر عورت ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اتنا ہی مرد کے لیے چھپانا نماز کی حالت میں یہ شرط ہے۔ مرد کے لیے یہی ستر عورت ہے۔ باقی اگر پورا بدن کا حصہ یعنی کہ ناف سے اوپر کا حصہ اگر نہ بھی نماز میں چھپائے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن شرط ادا ہو جائے گی، یعنی مرد کے لیے اتنی ہے۔ اور عورت کے لیے ستر عورت ہے پورا بدن سوائے چہرہ، ہتھیلی اور ٹخنے سے نیچے پاؤں کا حصہ۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ عورت کے لیے پورا بدن کا حصہ چھپانا نماز میں شرط ہے۔ یہاں تک کہ ایک بال بھی اگر نظر آ گیا، سر کے بال عورت کے، تو نماز ان کی نہیں ہوتی ہے۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ بال کی ایسا دوپٹہ اگر سر پر رکھے جس سے بال کی رنگت اور اس کی سیاہی دور سے نظر آ رہی ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو مرد کے لیے ستر عورت یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپائے نماز کی حالت میں، اور عورت کے لیے سوائے چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کے پورا بدن چھپانا یہ شرط ہے نماز کی حالت میں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیزیں ہیں استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں سینہ اور منہ قبلہ کی طرف ہونا، یعنی کہ ہمارا قبلہ کعبہ شریف ہے، تو کعبہ شریف کی طرف، قبلہ کی طرف چہرہ اور منہ کا نماز کی حالت میں ہونا۔ اس کے علاوہ کسی دوسری سمت اگر منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے ہندوستان میں ہندو پاک میں پچھم کی طرف قبلہ ہے، تو پچھم کی طرف یعنی کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا
ضروری ہے، ورنہ اس کے علاوہ کسی دوسری سمت میں اگر منہ کر کے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، 3 شرطیں بیان کر دی۔ اس کے بعد ہے کہ وقت، یعنی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا، یعنی اس نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ بے وقت اگر نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ کوئی اگر سورج طلوع ہونے کے بعد اگر فجر کی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فجر کی نماز کا وقت جو ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک ہے، اور اگر جیسے ہی سورج طلوع ہو گیا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو جو نماز اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کا ایک الگ الگ وقت ہے، تو ان نمازوں کو ان کے وقتوں میں پڑھنا جو ہے یہ شرط ہے۔ 4 شرطیں ہو گئی۔ 5ویں شرط ہے نیت، یعنی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت اور اس نماز کی نیت کرنا جو ہے شرط ہے، اور نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ یعنی آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، یہی نیت کافی ہے، یا میں ظہر کی 4 رکعت سنت یا فرض پڑھ رہا ہوں یا مغرب کی پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ کر لیا، یہی نیت ہے۔ لیکن جو ہے زبان سے نیت کو ادا کر لینا یہ بہتر ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی، اور 6ٹھی چیزیں ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کو شروع کرنا۔ اگر بغیر اللہ اکبر کہے نماز اگر شروع کریں گے، یوں ہی اگر بغیر اللہ اکبر کہے ہاتھ باندھ لیں گے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہنا یہ شرط ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 6 نماز کی شرائط ہیں جن کو نماز شروع ہونے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ امید کرتا ہوں جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی خلجان، کوئی شک ہو، کوئی سوال ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔